और ये जामिया कल्ब हुआ के बड़े मक्कर और बड़े मंझे हुए बड़े माहिर उस्ताद हैं, तलबा पर खूब मेहनत करते हैं, तलबा भी इससे खूब फ़ायदा उठाते हैं। मैं कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि कारी साहब शरीफ लाएँ और अपनी मंझी हुई और सुरीली आवाज़ में हम सामईन को तिलावत कुरान मजीद से महफूज करवाएँ। वालेकुम सलाम साहब बता रहे थे उस्ताद जामिया कल्ब।
علينا شقوق
اب اللہ کے بعد رسول اللہ کے ذکر کو سنیں اور کچھ دیر کے لیے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ہم سب مدینے کی یادوں میں اور رسول اللہ کی یادوں میں ہو جائیں، جس کے لیے میں ہمارے رفیق اور ہمارے ساتھی قاری فیاض صاحب حامد مودی کو دعوت دیتا ہوں مخصوص تشریف لائیں اور اپنی جو سریلی آواز میں ہم سب کو بہترین نعت رسول سنائیں، اور موصوف کا تعلق بھی جامعہ عقل قوا کے اساتذہ سے ہیں، اور یہ بھی جامعہ عقل قوا میں تقریباً 6 سال سے تجوید قرات کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ قاری صاحب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے قاری صاحب کو پیش کرتا ہوں، قاری فیاض صاحب۔ جس طرح قاری صاحب نے ابھی فرمایا کہ قرآن کریم کی محبت جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ نعت کا یہ پہلا موقع ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے توجہ چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے عشاق میں یہ خواہش یوں ہی نہ کری کرنے والوں کے دلوں میں یہ عشق کی خواہش ایسے ہی نہیں پلی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے عشاق میں یہ خواہش یوں ہی نہ پلی ہوگی، جنت سے جنت سے کہیں بہتر طیبہ کی گلی ہوگی۔ اس وقت حلیمہ کا ہم سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب چلتے ہوں گے اس نظارے کو شاعر اپنے شاعر میں یوں بیان کرتا ہے جب آپ چلے ہوں گے اصحاب کی جھومٹ میں اصحاب کی جھومٹ میں
اس راہ سے فرشتوں کو بھی کتنی محبت ہو گئی ہے۔ اسی کو شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے، محبوب اس منظر کو پیش کرتا ہے جب ایک شخص جس کے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت ہو اور ابھی تک اسے اس کا موقع اور اس کی زیارت کا موقع نہ ملا ہو تو اس کے دلوں میں کیا افسوس رہتا ہے۔ اسی کو شاعر آگے کے اشعار میں کہہ رہا ہے، یہ دوسرے نام کا شعر ہے، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رہے جاتے یہ ارمان آئے میرے سینے میں، رہے جاتے یہ ارمان آئے میرے سینے میں، نکابے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے آنکھ سینے کہ جیسے سورہ یاسین ہے آنکھ سینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے
کے ساتھ سب سے پہل فرمائیں. ہمارے ساتھ ارادہ کریں کہ اس طرح کا پروگرام رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بستی کے بہت سارے حالات کا کافی معمول رہا اس الحمدللہ پروگرام کے اندر. سب سے پہلے میں صدر محترم حضرت مولانا یوسف صاحب کی کوئی خوشی کے لیے حاجی مظفر صاحب کو دعوت دوں گا. وہ حضرت کی خدمت کے اندر عنوان پیش کریں. چلو جلدی سے آ جائیں. سب بستی والوں کو چل جائے گا سب کی خوشی میں. قاری جامع صاحب کی بڑی خوشی پیش کرنے کے لیے حاجی ابراہیم صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں. حاجی ابراہیم صاحب تشریف لے گئے. مولانا جاوید صاحب صدر تنظیم علماء نندربار ان کی بڑی خوشی پیش کرنے کے لیے میں نجیم خان کو دعوت دوں گا. نجیم خان تشریف لائیں. حافظ عزیر صاحب جو نائب صدر ہیں ان کی بڑی خوشی پیش کرنے کے لیے میں سلطان خان کو دعوت دوں گا. سلطان سمجھ جانا. قاری وسیم صاحب کی خدمت کے لیے نواز خان. نواز ادھر آ جاتا. قاری عبدالسلام صاحب کی خدمت میں سلطان جان آپ آئے. قاری عبدالرحمن صاحب کی خدمت میں شاہد خان. شاہد آئے. اور قاری فیاض صاحب کی خدمت کے اندر ہمارے محسن صاحب. قاری اویس صاحب کی خدمت میں سعید زاہد قاری اویس صاحب. قاری طلحہ صاحب کی خدمت میں مبین بھائی. قاری طلحہ اور قاری عبدالرشید سر ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حمید بھائی کو میں دعوت دوں گا. حمید بھائی تشریف. اور ہمارے والدہ بھی ماشاءاللہ یہ ابھی اچھا پیش رہتے ہیں. حضرت کے ساتھ آئے صدر محترم کے ساتھ اس لیے ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے. ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں والد صاحب سے آواز دوں گا اور ان کی خدمت میں پیش کریں. یہ مختصر سا استقبالی پروگرام پورا ہوا. اگر اس میں کوئی کمی ہوتا ہی تاخیر ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت کو میں آواز دوں گا. تشریف کافی اثرات کا اللہ ان کی برکت دے. اور سب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا کہ ظاہر قلعت کا پروگرام ماشاءاللہ سب سے پہلا گرنتھ ہے اور بہت کامیاب ہوا. الحمدللہ تلاوت سن کر اور نعت سن کر طبیعت خوش ہوئی. تو ان کی بڑی خوشی قاری وسیم صاحب ابو حضرت میرے بزرگوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ بات اسلافی کتابوں میں ملتی ہے کہ جب آپ اہل علم کی قدر کریں گے تو آپ کی رسیدوں میں ایمان آئے. اور میں اس کا جیتا جاتا ثبوت ہوں. میرے والد صاحب گاؤں کا تو انہوں نے جو ہے ہمارے گاؤں کے ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم کی خوب خدمت کی اور آج بھی کرتے ہیں. رات کو رات نہیں دیکھتے, دن کو دن نہیں دیکھتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے اس قوم کا سب سے بڑا الحمدللہ میں اس کا ثبوت ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے والد صاحب کی خدمت کا صلہ دیا کہ اللہ نے مجھے اس راستے کے لیے قبول کیا اور میں عالم حافظ اور قاری بن پایا. تو
आज अगर आप उलमा की खिदमत करते हैं, कुर्रा की खिदमत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा की आप कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आप चाहे कुछ न दे पाए उनका इकराम करें, तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों में दीन और दीन को जिंदा करने वाले पैदा होंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला देने वालों को खूब नवाजे और देने वालों के कारोबार में, तिजारत में, उनकी ज़िंदगी में खूब बरकत अता फरमाए। अब मैं हमारे इस मजलिस को आगे बढ़ाते हुए इस मजलिस के अगले कारी अब्दुल रहमान साहब कंधारिया भी दावत देता हूँ, हमारे साथ शरीफ लाएँ और अपनी सुरीली आवाज़ में सबको तिलावत से महफूज फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما شاء الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجيء السكرة
بارك الله فيك. اللهم احفظنا من عذاب جهنم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله سبحانك يا رب. قال قرينه ربنا أغويته ولكن كان في ضلال بعيد. ما شاء الله سبحانك يا رب. قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة
بالأمجاد. جو مشہور سلمانہ قاری اور یہ وہ واحد قاری ہے جن کی تلاوت سننے کے بعد دلوں پر اثر ان کی تلاوت دلوں پر اثر کرتی ہے اور ایک قاریوں میں رونے والا قاری کا ہے، یعنی خود بھی روتے تھے اور لوگوں کو رلاتے تھے اور بہت ہی خوددار قاری ہے۔ 1986 میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے اور اس زمانے میں لیبیا کے ملک بادشاہ نے کو دعوت دی، ان کا وزیر آیا اور کہا کہ تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک نے تم کو اپنے شاہی محل میں تلاوت کے لیے دعوت دی ہے، تم نے جسم پر ناز کرو۔ حضرت نے جواب دیا کہ تمہارے ملک کو جا کر کہنا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام مجھ سے سنے۔ اب آج کل تو لوگ نیک دعوت کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے اور بڑے اخلاص سے بڑے خوشی سے قرآن پڑھائے۔ ہمارے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو اپنے بہنوں کو مکلف کریں، ان کو تاکید کریں کہ وہ روز شیخ محمد صدیق النشامی کے قرآن خود سنیں اور اپنے گھروں میں روز ان کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس نام کو لکھ لیجیے، محمد صدیق النشامی، آپ ڈالیں گے ان کی تلاوت آپ کو یوٹیوب پر بڑی ملے گی۔ یوٹیوب بہت گندی چیز بھی ہے اور استعمال کرنے چاہے بہت اچھی چیز بھی ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے جیبوں میں ہے لیکن ہم اس کو سنتے نہیں، سنتے کیا ہے ہمارے بچے گانے سیریل پتہ نہیں کیا دیکھ کے سنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو ان خیر کی چیزوں میں لگائیں۔ اگر ہمارے گھروں میں اس کا ماحول بن گیا میں گارنٹی لے کر کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے نونہال بچے کو تو قاری پیدا ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے اس مجلس کو میں بہت ہی مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اب کلام اللہ کے بعد رسول اللہ کے ذکر اور ہم سنتے چلیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صدر محترم کی مختصر کی گفتگو ہوگی اور حضرت صدر محترم ہی کی دعاؤں پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ میں ہمارے ساتھ اس مشن میں شروع سے ہمارے قرہ اور اساتذہ کے علاوہ یہ ہمارے طالب علم اور اسی طرح ہمارے رشید سر بھی ہمارے مشن کا حصہ بنے ہوئے ہم مجلس میں جا رہے ہیں، ان کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ بچہ ماشاءاللہ معذور بھی ہے، تلاوت بھی اچھی کرتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ پہلے اس مجلس میں اس کا افتتاح نعت سے ہو جائے، اس لیے میں ہمارے طالب علم جو ناندیوں کو دعوت دیتا ہوں موصول تشریف لائے اور ہم سب کے سامنے رسول اللہ کے خدمت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائے۔ اللہ موصول کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ جواد ناندیوں تشریف لائے۔ آپ کے سامنے
کلیوں کا تبسم ہے، کلیوں کا تبسم ہے، غنچوں کا ہے مسکرانا، آمد پہ تیری آقا، آمد پہ تیری آقا، مہنگا کلیوں کا تبسم ہے، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، کس شان سے آئے تھے تم عالم فانی میں، گنگوں کا ہے گر جانا، گنگوں کا ہے گر جانا، اور آگ کا بجھ جانا، کلیوں کا تبسم ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھیے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوت سے تشریف لے آئے ہیں، صوت سے ہماری ملت ہی کچھ نہیں بلکہ چار اس طرح خوشیاں منا رہی تھی۔ خوشیاں نہ منائیں کیوں، یہ شمس و قمر سارے، خوشیاں نہ منائیں کیوں، یہ شمس و قمر سارے، آیا ہے جہاں میں ایک، آیا ہے جہاں میں ایک، اللہ کا دیوانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں، یہ کیسا اشارہ ہے جانا درختوں میں، کیا خوب ہے انگلی، کیا شان ہے انگلی، کیا خوب ہے دستانہ، کلیوں کا تبسم ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ میں اب اس ناز پر آخری شعر بیان کرنے جا رہا ہوں، نوازش اللہ سے ارشاد۔ ہجرت کی وہ شب پیاری، صدیق سا ساتھی تھا، ہجرت کی وہ شب پیاری، صدیق سا ساتھی تھا، کیا خوب سفر تھا،
بہت اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں نے چونکہ وعدہ یہ کیا تھا کہ ہماری مجلس اس پر ختم ہو گئی، لیکن امام صاحب کی فرمائش یہ ہوئی اور مناسب فرمائش بھی شروع میں بھی انہوں نے کہا، لیکن میری غلطی میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں. چونکہ عوام کا طبقہ ہے تو بیچ میں سے جو تلاوت کی گئی تو بہت سارے حافظ نہیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن امام صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ چھوٹی صورتوں کی تلاوت پیش کی جائے. تو میں تدویر چھوٹی صورتوں کے ساتھ صورتوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے رفیق درس و تدریس قاری وسیم صاحب دعوت برکاتہم کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں. قاری صاحب تشریف لائیں اور اپنی بہترین منجی ہوئی اور سریلی آواز میں ہم سب کے سامنے تدویر تلاوت پیش کریں. اور اچھا ہوگا اگر سورہ فیل کے بعد سے سورہ فیل سے شروع ہو کے آخر تک پڑھیں. یہ درمیان کے راہ میں ہمارے چند دوروں تلاوت سنی، اس کو ترتیب کہتے ہیں اور اس کو بہت آسان اگر بھاشا میں سمجھاؤں تو میں تو شیخ عبدالباسط قاری باسط کے انداز میں پڑھی ہے. آسان سے بات میں کیا ہے قاری باسط کے انداز میں تلاوت ہے. ابھی جو درخواست کی گئی وہ اس انداز میں جو ہم لوگ نماز میں سنتے ہیں اس کو تدویر کہتے ہیں، اس کو بھی سننا چاہیے. چنانچہ چند صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں اسی طرح پڑھنے کی، انشاءاللہ پڑھیں، امام صاحب سے سیکھیں اور کوشش کر پڑھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما شاء الله ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آپ تمام کی عمل کو قبول فرمائے اور ہماری بستی کے لیے باعث مسبت بنائے اور آپ کے قدموں کو اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے ہمارے ہر گھر میں توبہ میں فرمائے. اپنے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کراتے ہوئے ہمارے صدر محترم کو آواز بڑھانے شریف کے ساتھ آپ کی خوشبو نہیں ملتی، آپ کا لہجہ نہیں ملتا. آپ کی خوشبو نہیں ملتی، آپ کا لہجہ نہیں ملتا. ہمیں تو شہر میں آپ سب سے نہیں ملتا. تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو بھی عطر لگایا نہیں جاتا. اسی احساس کو دعوت دوں گا حضرت اپنی مفتی صاحب پیش کریں اور دعا فرمائیں. ماشاءاللہ یہ بہت کافی بڑی گہرائی ہے. یہاں الحمدللہ سب سے پہلے ہم 8 بجے سوا 8 بجے نماز ہوگی اور عام طور پر دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دن کی کھانا جلدی سونا اور فجر میں جلدی اٹھنا سب سے اچھا وہی خیر ہے. قاری وسیم صاحب کو ٹیم پر ڈال جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ پیشکش قاری جابر صاحب نے خود کی. ہمارا تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں تھا، لیکن ملاقات ہوئی پھر بھی بھول گیا. درمیان میں مولانا سراج صاحب کا انتقال ہو گیا تو باہر چلی گئی. پھر تنظیم علماء ان کی میٹنگ ہوتی ہے مہینہ، اس میں شاید بات آئی تو پھر مولانا سراج صاحب کا ایک تعزیری پروگرام بھی تھا، دیگر پروگرام بھی تھی. ابھی 30 تاریخ کو ماشاءاللہ ایک بہت بڑے بزرگ شخصیت حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. امید ہے مرکز ان کا بیان ہوگا عشاء کے بعد 30 سپٹمبر. تو خیر یہ پروگرام اس کا پورا سہلا قاری جابر صاحب پڑ جاتا ہے. اللہ ان کے بڑے خوب برکت نصیب فرمائے. اور ان کا جذبہ تھا کہ ہم چل کر دیہات میں جا کر یہ پروگرام کریں تاکہ قرآن کا ایک جذبہ ہو. باقی سننے کے بعد ایسا لگا کہ مجلس اگر رات میں بھی چلتی رہی تو خصوصاً ہماری اس طرح کی ہماری بات سے بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو قرآن کے ساتھ صحیح محبت نصیب فرمائے کہ سب کا کھانا بھی باقی ہوگا لیکن واقعی قرآن کے ساتھ محبت تھی. اور ہمارے قاری عبدالرحمان صاحب نے، مولانا مستلام صاحب نے اور آخر میں قاری جابر صاحب نے تو ان کی ترتیبانی کلاس سنا تھا. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اللہ رب العزت نہیں ٹھیک ہے دیہات کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے اب یہ 20 دن کی چھٹیاں ہوگی آئندہ کل سے چھٹیاں ہیں 20 دن اور 20 دن کے بعد پہلا ہفتہ ہوگا کل کو، دوسرا ہفتہ ہوگا تروزہ، تیسرا ہفتہ برشادہ اور چوتھا ہفتہ ہمارے صدر صاحب ہیں جابر صاحب اور حضور صاحب یہ جو بھی طے کر دیں گے انشاءاللہ مندر بڑی ہاں لائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا مزہ آیا سننے میں. اور قرآن مجید تو جب بھی وہی تربیت کریم آیا زیادہ ایمان جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں بہت ہوتی ہے. اگر یہ قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے لیکن جب قاری لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو واقعی ایک سما بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت
खान साहब, दीगर हमारी बस्ती में जो भी बीमार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक शिफा कामिला आजिला नसीब फरमाए। और हमारे हाफिज नसरत साहब ऐसे प्रोग्राम रखने में माशाअल्लाह हमेशा आगे रहते हैं। अल्लाह उनको और हिम्मत दे और उनकी नौजवान टीम जिन्होंने उनका साथ दिया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मुख्तसर दुआ करने वक्त भी फौरन इंशाअल्लाह नसरत साहब ऐलान कर देंगे कि जनाब करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। या अल्लाह इस कुरान की मजलिस को कबूल फरमा। या अल्लाह इस कुरान की मजलिस की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस कुरान की मजलिस की बरकत से हमारे घर में हर बच्चे को बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ने वाला बना। या अल्लाह ये कुरान तो वो है कि जब पढ़ा जाता है तो ईमान में बढ़ोतरी होती है। या अल्लाह वो ईमान हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारे कारी ताक़ी साहब ने जिनका नाम बताया, कारी सिद्दीक साहब मंशा जी, या अल्लाह जिनके मुताबिक बड़ी खुशखबरी आई है। अभी सुना था कि किसी ने पूछा आक़ा नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके तर्ज पर कुरान पढ़ने वाला कौन है? पूछने वाला कह रहा था कि मेरे दिल की बात थी कि शायद मेरा नाम आएगा, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारी सिद्दीक अल-मुशावी का नाम बताया। या अल्लाह ऐसे कुरान सुनने की और ऐसे कुरान हमको पढ़ने की बारहा तौफीक नसीब फरमा। या इस कुरान की बरकत से हमारे सारे मरहूमीन की माफ़ी फरमा, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, मुल्क के हालात को साज़गार फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, हर एक की परेशानी को दूर फरमा। खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की खूब हिफाजत फरमा, हर नए शरीफे की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। हमारे हज़रात अकादरीन की उम्रों में खूब खैर और आफियत के साथ बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह ऐसी से बारहा होती रहे। ये आने वाले हमारे पूरा हज़रात जिन्होंने अपना जीवन खोल कर या अल्लाह कुरान को सुनाया, या अल्लाह उन्हें बेहतरीन खैर नसीब फरमा। उनका आना हमारे मस्जिद के लिए कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही